جنرل رائٹر امیر رانا کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ قسمت کی یہ عجیب کہانی ہے آنکھ مچولی۔ اس کا نمبر ایک پچھلی نشست میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نمبر ایک میں کچھ کہانی ہم نے آگے بڑھائی تھی، اس کہانی کا تعارف بھی پیش کیا تھا۔ یہ سائنوپسس ہے، انشاءاللہ 3 حصوں میں ختم ہو جائے گی، 3 پارٹ میں۔ یہ آج ہمارا اس کا نمبر 2 ہے۔ تو ہاشم اور قاسم یہ 2 دوست ہیں، بچپن کے ساتھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، انہی کی کہانی ہے۔ تو ہاشم کی بیٹی جمیلہ اور قاسم کی بیٹی شکیلہ اسکول سے کالج میں بھی ایک ساتھ ہیں۔ جمیلہ پبلک ٹرانسپورٹ کوچ بس میں آتی ہے، شکیلہ اپنی شاندار کار میں آتی ہے کالج۔ یعنی آج ان دونوں کا آج آخری دن ہے کالج کا، یعنی وہ ابھی تو جوان ہو گئی ہیں اور کالج کا ان کا آج آخری دن ہے۔ آگے ان دونوں کی شادیاں طے ہو چکی ہے، دونوں کی شادیاں کی بات چیت طے ہو چکی ہے، ساری چیزیں۔ جمیلہ اور شکیلہ کی شادی ایک ہی دن میں ہوتی ہے۔ اصل یہ کہانی کا نام ہے آنکھ مچولی۔ تو یہ آنکھ مچولی اب یہ شروع ہو گئی ہے۔ پہلے وہ ہاشم کا اور قاسم میں آنکھ مچولی چلی، اگر آپ کو اس چیز کو سمجھ رہے ہو تو۔ اب یہ جو آنکھ مچولی ہے ان کی بیٹیوں میں چل رہی ہے۔ جمیلہ معمولی جہیز کے ساتھ ایک غریب گھر میں بیاہی گئی ہے، یعنی یہ جو ہاشم ہے وہ غریب آدمی ہے، تو ایک معمولی جہیز کے ساتھ ایک غریب گھر میں گئی ہے، جبکہ شکیلہ کو قاسم نے جہیز میں شاندار فلیٹ، کار اور دیگر قیمتی سامان دے رکھا ہے۔ ان دونوں کے کچھ دن تو سکھ اور چین اور آرام سے گزرتے ہیں۔ ان دونوں سے مراد جمیلہ اور شکیلہ دونوں کے۔ پھر قسمت کی آنکھ مچولی شروع ہوتی ہے، یعنی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ دن اچھے گزرتے ہیں، اس کے بعد قسمت کی آنکھ مچولی شروع ہو جاتی ہے۔ شکیلہ کا شوہر ایک لالچی لڑکا ہے، اس کی نظر سسر کی دولت پر ہے۔ وہ شکیلہ پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ایک بڑے بزنس کے لیے اپنے باپ سے بڑی رقم لے کر آئے۔ شکیلہ کے انکار پر وہ شکیلہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ یہ کہانی چلے گی، کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی بیچ میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دیش میں آ کے جب شکیلہ سے باپ کی رقم لا کے نہیں دیتی ہے اور وہ اسے کہتے کہ اب تم ہی کماؤ اور اسی کے ساتھ سلسلہ بنے گا، تو وہ اس بات کے اوپر کہ وہ تو میں نے تو شادی اسی لیے کی تھی کہ میں تم سے تمہارے باپ کی دولت حاصل کر سکوں، مجھے کیا ضرورت نہیں محنت کرنے کی، ایسا کچھ کرنے کی۔ تو اس بات پہ وہ شکیلہ کو طلاق دے دیتا ہے اور شکیلہ قاسم کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ یہ اس کی کہانی شکیلہ کی۔ ٹھیک اسی دن جمیلہ کو بھی اس کے سسرال والے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتے ہیں اور وہ ہاشم کے گھر آ جاتی ہے۔ یعنی یہی صورت اس کے ساتھ بھی چل رہی ہے، غریب گھر میں کے جانے کے باوجود بھی۔ جمیلہ کو سسرال میں ساس اور نند کی وجہ سے اذیت کا سامنا ہے۔ خبر جبکہ اس کا شوہر اس کی سلیقہ شواری اور خدمت کا متعارف ہے، اس کی سائڈ بھی لے رہا ہے، مگر اس دن شوہر گھر میں نہیں ہوتا ہے اور ساس اور نند کسی بات پر ہنگامہ کھڑا کر کے مار پیٹ کر باہر نکال دیتی ہے۔ تو یہ کہانی جمیلہ کے ساتھ بھی چل رہی ہو، شکیلہ کے ساتھ جو طلق کی اس کی زندگی کی تھی وہ چل رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جمیلہ کے ساتھ بھی اس کے ساس اور نند کے معاملہ چل رہا ہے، مگر شوہر اس کا اچھا ہے اور جو اس کی طرفداری کر رہا ہے یہ ہے۔ تو قاسم کے گھر میں اس کی بیٹی آ جاتی ہے، ہاشم گھر میں اس کی بیٹی آ جاتی ہے، مگر ہاشم جو ہے نا وہ خوددار آدمی ہے اور اس نے کبھی زندگی میں بےایمانی نہیں کی۔ تو ہاشم اسی رات جمیلہ کو لے کر اس کے سسرال والوں سے معافی تلافی کر کے جمیلہ کو سسرال چھوڑ آتا ہے اور جمیلہ کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ہاشم کا چیز ہے۔ اور جب قاسم کہتا ہے کہ لعنت بھیجو، بیٹھے رہو گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی ان دونوں کے رویے میں فرق ہے، کیونکہ وہ دولت مند ہے، اسے پرواہ نہیں اتنی۔ جمیلہ شوہر کی محبت اور والدین کے گھریلو حالت کے پیش نظر تمام تکالیف کو برداشت کر رہی ہے
کچھ عرصے میں اس کی نند کی شادی ہو جاتی ہے اور ادھر قاسم شکیلہ کی شادی کسی اور لڑکے سے کر دیتا ہے. یعنی اس کہانی میں جو ہوا کہ جمیلہ کی نند کی شادی ہو جاتی ہے، اسی دوران قاسم اپنی بیٹی شکیلہ کی بھی شادی کسی اور لڑکے سے کر دیتا ہے. دو لوگ مدین کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مل جا ہو جاتا ہے. اب نند کو اپنے سسرال میں یہی مسائل درپیش ہوتے ہیں جو جمیلہ کو اپنے سسرال میں ہوتے ہیں، اور ایک دن نند کے سسرال والے نند کو مار پیٹ کر نکال دیتے ہیں. نند روتی ہوئی گھر آ جاتی ہے اور ساس اس صورتحال کا بھی قصوروار جمیلہ کو ہی ٹھہراتی ہے. یعنی بجائے یہ کہ وہ اپنے رویے پہ غور کرتی، چیزیں کہتے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کا بھی قصوروار جمیلہ کو ٹھہراتی کہ یہ منوش جب سے آئی ہے ہمارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہاں ابھی ہمارا ویڈیو کا وقت مکمل ہوا چاہ رہا ہے. تو اب ان کی شکیلہ کی دوسری شادی ہے اور اس کا بھی وہ سلسلہ معاملہ آگے بڑھے گا، تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کہانی کا نمبر 3 انشاءاللہ آئندہ نشست میں یہ پیش کروں گا. تو نمبر 3 تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. آپ میں سے جن احباب نے میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئی، کہانی پسند آئی تو صرف اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر آپ کچھ کاوش کر سکتے ہیں تو کیجیے. میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. میری تمام تفصیلات نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو دیجیے گا. تو انشاءاللہ اگلی نشست تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.